انہوں نے جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اتباع کا حکم دیا، نہیں، یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے اتباع کا حکم دیا ہے۔ کہاں پہ صحابہ کا اتباع کا حکم دیا ہے؟ صحابہ کو حکم ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں۔ کہاں پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا اتباع کو؟ کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ نے کہا کہ صحابہ کا اتباع کرو؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ سابق اول سے مراد صحابہ نہیں ہے، نہ لغتاً نہ عرفاً نہ شرعاً۔ السابقون الاولون جو سب پہ سبقت لے گئے، صحابہ میں سے بہت سارے ہیں جو سب دوسروں سے پہلے تھے، جو بعد میں آئے ہیں۔ صحابہ ایک عام کیٹیگوری ہے۔ سابقون الاولون نہ عرف میں نہ لغت میں یہ مترادف ہے لفظ صحابہ سے، لفظ صحابہ سے نہیں ہے۔ اس سے مراد کون ہے سابقون الاولون سے؟ والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحت الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مرضوا على النفاق۔ یہ بھی صحابہ کے متعلق ہے کہ آپ کے ارد گرد جو اعراب ہیں، بدو ہیں، یہ منافق ہیں، اور اہل مدینہ بھی، یہ بھی کیا ہیں؟ یہ منافق، نفاق کے استاد ہیں۔ اب جہاں تک ابو بکر کے تعلق ہے، میں اس کے متعلق واضح طور پہ بات کر چکا ہوں کہ ابو بکر مہاجرین اولین میں سے نہیں ہے۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے اپنی ہجرت کو اس نے باطل کر دیا ہے۔ ابو بکر وہ شخص ہے جس نے خود اپنی بدعت، اپنی ہجرت کو اس نے باطل کر دیا۔ وہ پہلے اس سے بات ہو چکی ہے، اس آیت سے آپ استدلال نہ کریں۔ الصحیح، کتاب صحیح البخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پر باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم واخذہ، یہ صفحہ نمبر 399، یہ حدیث نمبر 2000۔ دیکھو عزیزو، یہ ابھی تک واپس نہیں آیا، کوئی نہ کہے کہ میں نے ان کو کاٹا ہوا ہے، ان کا خود اپنا لائن کٹ گیا ہے۔ یہ صفحہ نمبر 399، حدیث نمبر 2297۔ اگر انسان جھوٹ اگر دلیل ہے نا کہ سب صحابہ نے راضی ہو گئے، اللہ نے بھئی کہا کہ صحابہ تم خلیفہ بناؤ، اور بھئی صحابہ سب راضی ہو گئے، انہوں نے بھئی بنا دیا ہے ابو بکر کو۔ اگر جھوٹ دلیل ہے تو دنیا میں سب صحیح ہے، دنیا میں کوئی باطل ہے ہی نہیں ہے، سب صحیح ہے۔ لیکن دلیل کے لیے صحیح ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو یہ اتھارٹی نہیں دیا کہ خلیفہ بناؤ۔ اگر ان کو خلیفہ دینے کا اتھارٹی دیا تو ہمیں دکھاؤ، پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ نے ابو بکر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ صحابہ کے بہت بڑی تعداد تھے ان کے مخالف تھے ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے۔ اس کی دلیل چاہیے، آج کی میری تقریر کی ابتدا تم سن لو کہ مانعین زکوٰۃ کون تھے؟ سب صحابہ تھے، سب مسلمان تھے، ان سب کا قتل عام ہوا، ان کے عورتوں کے ساتھ ریپ کیا گیا۔ اچھا، یہ جو حدیث ہے باب جوار ابی بکر فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر، خود عائشہ کی روایت ہے، ان عائشہ سے روایت ہے کہ ابو بکر ہجرت کرنے کے لیے، یہ مدینہ سے ہجرت سے پہلے کی بات ہے، یہ حبشہ کی طرف چل پڑا۔ برق الغماد جب پہنچائے تو وہاں پہ ابو الدغنہ تھا۔ ابو الدغنہ احباش کا سید تھا، احابیش کا سید تھا، ان کا سالار تھا مدینہ میں۔ ابو بکر سے کہا این تريد یا ابا بکر، ابو بکر کہاں جانا چاہتے ہو؟ قال اخرجنی قومی فانا اريد ان اصيح في الارض فاعبد ربي، کہتا میں ہجرت کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں۔ تو ابو بکر وہ شخص ہے، وہ ہجرت سے واپس لوٹا ہے، وہ ہجرت سے واپس لوٹا ہے، وہ کس کے؟ وہ کافر ابو الدغنہ کے پناہ میں چلا گیا ہے۔ اور میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں کہ یہ بذات خود گناہ کبیرہ ہے، اور یہ فسق ہے کہ یہ صحیح مسلم ہے، یہ واپس آ گئے، یہ صحیح مسلم ہے، چاپ دار الفکر، یہاں پر باب تحریم رجوع مہاجر الى استیطان وطنہ، یا ابن الاکوع ارتدت علی عقبیک۔ چپ کرو بھائی۔ مہاجر کا کہ شخص ہجرت کرتا ہے، واپس اپنے بلد کی طرف آ جاتا ہے، ملک کی طرف آ جاتا ہے، یعنی کوئی شخص مکہ چھوڑ کے چلا گیا، واپس مکہ کے استیطان کرے، وہاں پہ سکونت اختیار کرے، یہ حرام ہے بالاجماع۔ اکمال المعلم بفوائد مسلم، میں نے کہا کہ جہاں سے ہم نے گفتگو جہاں سے کام کٹ گئی، آپ کٹ گئے تھے نا، اس وہاں لیے سے
ایک منٹ میری بات ابھی جملہ ختم کیونکہ ہونا. اصول یہی ہوتا ہے، آپ سگنل کی وجہ سے کال آپ کٹ گئی. چھوڑ کے چلے گئے تھے، میں نے آپ پہ احسان کیا، آپ کا انتظار کیا بھائی. آپ چھوڑ کے چپ کرو میں بتا رہا بھائی، ہوں بات نہ سگنل کی کاٹو، میں وجہ سے ختم ہونے کال والا کٹ ہوں. گئی. بات نہ کاٹو، میں ختم ہونے والا ہوں. اجمعت الامه على بات وہاں تحریم ترک المهاجر هجرته ورجوع الى وطنه وان ارتداد المهاجر من الكبائر. اجمعت الامه، امت کا اجماع ہے. اکیلے بیٹھ کے بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا اکیلے بیٹھ کے بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جہاں سے ہماری بات ختم ہوئی تھی وہاں سے آگے بات کریں. بھائی یہاں پہ اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، سینکڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ کی کال کٹ گئی تھی. آپ نے جو نکات اٹھائے تھے میں ان کا بھائی صاحب سن لو، میں بتاؤں کہ بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے. بیان کرنے کا فائدہ کیا ہے. ہاں، آپ کی کال کٹ گئی تھی تو میں یہاں پہ فارغ نہیں بیٹھا. آپ نے جو نکات اٹھائے تھے نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، آپ نے کہا تھا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ صحابہ کی اتباع کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو. یہ اللہ پہ افطرا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ افطرا ہے. بھائی چپ، بس گفتگو آپ سے ممکن ہی نہیں. یہ قرآن میں نہیں کہا تو کہاں کہا؟ تو یہی عرض ہے نا، آپ نے سنا نہیں نا میرا. بھلی والسابقون الاولون سے مراد صحابہ نہیں ہے. مراد کی ضرورت ہی نہیں ہے، مراد کی ضرورت ہی نہیں ہے. مہاجر انصار آگے خود قرآن بیان کر رہا ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین صحابہ کے کچھ افراد ہیں، مرادوں کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ کے کچھ افراد ہیں، سب صحابہ مراد نہیں ہیں. قرآن نے کبھی نہ قرآن میں کہا کہ کچھ افراد ہیں. یہ کچھ افراد ہیں. وہ کچھ افراد کون ہیں؟ عرض یہ ہے وہ کچھ افراد کون ہیں. وہ کچھ سن لو بھائی، یہ کہاں ہے کہ کچھ افراد ہیں. آپ نے استدلال کیا ہے بھائی، آپ نے استدلال کیا ہے. اوکے ان سے اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ آپ کی مرضی جہاں مجھے کاٹ دیں بھائی. نہیں، محکم آیت کی تفسیر ہوتی نہیں ہے. جو محکم آیت ہوتی ہے اس کی تفسیر ہوتی نہیں. اور ایک نقطہ میرا سنیں گے، ایک نقطہ میرا سنیں گے، آخری وارننگ ہے بھائی. اس طرح گفتگو نہیں ہوتی کہ جب آپ کی مرضی میری بات کو کاٹے. میں آپ کو 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں مولوی صاحب. تو آپ نے بات پوری کی نا، تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. اوکے اگر اس دفعہ تم نے میری بات کاٹی ہے، میرے گفتگو کے درمیان بات کی ہے، تو میں آپ کے کال نہیں لوں گا. عذر ختم ہو چکا. قد اعذر من انذر، جس نے اعذار کیا، جس نے خبر. اوکے ختم بات بس ختم. آپ کو مرض ہے نا بیچ میں بات ڈالنے کی. جس نے خبردار کیا ہے بھلے اس نے عذر نہیں چھوڑا. قد اعذر من انذر، اس نے عذر کا انتہا کیا ہے جس نے خبردار کیا. میں نے آپ کو خبر دی، بار کہہ دیا کہ میری بات کو نہ کاٹو. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے آپ استدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صحابہ کی اتباع کرو. یہ اس سے مراد یہ نہیں صحابہ، یہ کچھ صحابہ ہیں. ان صحابہ میں ابو بکر شامل نہیں ہے. ان صحابہ میں ابو بکر شامل نہیں ہے. کیوں شامل نہیں ہے؟ کیونکہ ابو بکر نے اپنا ہجرت باطل کر دیا ہے. جب میں نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اجمعت الامہ، یہ میں نے ثابت کیا آپ کی کتابوں سے، اجمعت الامہ علی تحریم ترک المہاجر ہجرتہ ورجوعہ الى وطنہ وان ارتداد المہاجر من الکبائر. ارتداد المہاجر من الکبائر، کہ مہاجر اپنی وطن کی طرف پلٹ آتا ہے، یہ کبائر میں سے. تو ابو بکر اس میں سے نہیں ہے. اگر اس آیت میں ایسے الفاظ بھی ہوتے بھی نا کہ اس سے پتہ چلتا کہ اس سے مراد سب صحابہ ہیں، پھر بھی اس سے مراد ابو بکر نہیں ہوتا. اور ایسے الفاظ ہوتے ہیں نا کہ مثلا کہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میرے محترم ناظرین ملاحظہ فرمائیے، قرآن مجید میں بہت سارے آیات ہیں کہ ان کے الفاظ عام ہیں لیکن ان سے مراد خاص ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ سب صحابہ کی تم اتباع کرو، اس میں ابو بکر عمر بھی ہیں. بھلے وہ اس کے بعد جو کہا نا ومن الاعراب ومن حولكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدینہ مردوا على النفاق، یہ اس کے بعد والی آیت ہے. وہ بھی صحابہ ہیں. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ اب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. یہ جو ہے اس سے مراد سب نہیں ہے جو بھی اللہ دن رات اپنے مال خرچ کرے اللہ اس سے راضی ہے، نہیں، بشرط الایمان ہے.
بشرط الایمان ہے. اب میں اس آیہ کے متعلق السابقون الاولون کے متعلق میں کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں، پھر میں آپ مزید کال آپ کے لے لوں گا. دیکھیں، میں ثابت کروں گا کہ ابو بکر اور عمر اس میں شامل نہیں ہیں، ثابت کریں گے آپ کی خدمت میں. ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں پر بھی قرآن مجید میں ہجرت کا ذکر ہے اس کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر ہے، جہاد کا ذکر. اور لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ایک اور نکتہ بتاؤں. جماعت مخالفین کے ایک بہت بڑے محدث ہیں حاکم حسکانی، انہوں نے اپنی کتاب شواہد التنزیل میں اس کے ذیل میں احادیث، اسی آیہ کے ذیل میں احادیث نقل کی ہیں. یہ کتاب شواہد التنزیل چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، یہاں پر اسی آیت کے ذیل میں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ سابقین اولین جو مہاجرین و انصار میں سے ہیں، والذین اتبعوہم باحسان، اس آیت کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیے. عبد الرحمن بن عوف سے روایت کی ہے والسابقون الاولون هم ستة من قریش اولهم اسلاما علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ 6 لوگ ہیں جو قریش میں سے، سب سے پہلے ان میں سے اولهم اسلاما علی علیہ السلام. اب ہمیں دکھائیں کہ اس میں ابو بکر عمر ہے، ہم ثابت کریں گے کہ اس میں ابو بکر عمر ہے. ابو بکر کا تو میں ثابت کر چکا کیونکہ اس نے اپنی ہجرت ہی باطل کر دی ہے. عن الضحاك السابقون الاولين قال علي بن ابي طالب وحمزه وعمار وابو ذر وسلمان ومقداد. پھر روایت کی ہے اگلی روایت میں عن الحسن بن علي علیہم السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام سے روایت کیا کہ السابقون الاولون بلی علی بن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح روایت بہت ہیں، اس سے مراد ابو بکر عمر نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس جو دلیل ہے کہ اس میں ابو بکر عمر اس آیت میں شامل نہیں ہے، وہ وجہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی ہجرت کا ذکر ہے اس کے ساتھ جہاد کا ذکر ہے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. کہ ابو بکر عمر کی جہاد کہاں ہے؟ ان الذين آمنوا والذين هاجروا اولئك یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. اس کے بعد میرے محترم ناظرین، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، جن لوگوں نے ہجرت کی ہے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، واوذوا فی سبیلی، اور انہوں نے میرے راستے میں اذیت قبول کی ہے، وقاتلوا وقتلوا، انہوں نے قتال کیا ہے اور شہید ہو گئے. ابو بکر عمر کا کوئی قتال ہے ہی نہیں، یہ بھاگ گئے ہمیشہ جنگوں میں سے. اگر ہے تو دکھاؤ ہمیں. ہجرت بنفس ہی یہ دلیل، بہت ساری چیزوں کے ساتھ وہ مل جاتا ہے. ہجرت صرف ہجرت نہیں ہے. ابو بکر نے تو اپنے ہجرت باطل کیا، ہجرت باطل کیا. عمر جو تھا وہ تو عاص بن وائل کے پناہ میں تھا، ان کو اذیت ہی نہیں تھی. پھر ہجرت فی نفس ہی نہیں ہے. جیسے کہ اللہ کی آیت ہے کہ ان الذين ينفقون اموالهم سرا بالليل والنهار سرا وعلانية، جو ابھی کافر بھی ہے، مثلا منافق بھی ہے، وہ اپنے اموال خرچ کرے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس طرح نہیں ہے، یہ بشرط الایمان ہے. اچھا ملاحظہ فرمائی، پھر آیت دکھاتے ہیں آپ کو. ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله، ہجرت بشرط جہاد. یہ دکھاؤ ہمیں، ابو بکر عمر کی جہاد ہمیں دکھاؤ، ٹھیک ہے نا. تو میرے محترم ناظرین، ہم اس حضرت سے گفتگو کرنا چاہتے تھے، لیکن ان سے گفتگو کرنا اس طرح ممکن نہیں، کیونکہ میں نے ان کو بہت سمجھایا، بہت کہا کہ مجھے حضرت ہوتی ہے، میں سیکھنا چاہتا ہوں، میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، میں گفتگو، اور ناظرین کے لیے بھی اہم ہے کہ ہم ان کے لیے اچھے پروگرام جس میں گفتگو ہاٹ ہو، دونوں طرف سے دلائل کا للکار ہو، گفتگو کی جائے. لیکن اگر ایک شخص دوسرے شخص کی بات کو کاٹتا ہے تو پھر گفتگو نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو سمجھ نہیں آتا. سننے والے پہ ظلم ہوتا ہے. جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں نا، وہ ایک دوسرے کی بات کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ سامنے والا کیا کہہ رہا ہے. تو یہ لوگ تو ان کی عادت ہے کہ ہماری جواب کو تو انہوں نے سننا ہی نہیں، انہوں نے اپنے سوال پہ سوال کرنا. سوال کرو تو لاکھ سوال کرو، لیکن محترم حضرات، یہ ہے کہ تم سوال جب کرتے ہو تو جب میں جواب دینے لگوں تو میرے بات کو نہ کاٹو. اب یہ حضرت اگلے ہفتے آ جائیں، اگر انہوں نے اسی شرط پر کہ میں نے ان کو بار بار کہہ دیا، بھائی میں اتنی دفعہ میں نے ان کو کہہ دیا، میں ان کو نہیں کاٹنا چاہ رہا تھا، میں نے ان کو بار بار کہہ دیا کہ بھائی تم میری بات کو نہ کاٹو. اب اس کے بعد جو بھی مولوی ادھر آیا نا، اگر وہ میری بات کاٹتا ہے تو پھر اس سے گفتگو ناممکن ہو جاتی ہے.
میں ایک دو تین دفعہ وہ تو برداشت کر سکتا ہوں، آخر تک نہیں برداشت کر سکتا.